خاص مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، انسان کی زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عین اسی وقت یہ اس ذات سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر وظیفہ کر لیا، دعائیں کر لیں، مگر ہمارا مقصد یا دعا قبول ہی نہیں ہو رہے۔ تو آج اسی حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ سب کی دعا قبول نہ ہونے والی پریشانی کو دور کر سکوں، اور جو یہ کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا ایک ایسا عجیب طریقہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، اپنے موضوع کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو اسلامی معلومات اور روحانی وظائف میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد برابر میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے، تاکہ آپ تک بر وقت ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو آپ حضرات کا تھوڑا سا ٹائم لے کر میں دعا مانگنے والوں کی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہگار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی ہو، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا عبادت بلکہ مغز عبادت ہونے کی وجہ سے جس طرح آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، اسی طرح دنیا میں بھی بہت مفید ہے۔ مثلا مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے دعا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئی بھی بات پہلے سنی جاتی ہے اور پھر دعا قبول یا رد کی جاتی ہے، اور ہمارے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، لہٰذا دعاؤں کا سنا جانا تو قبول کیے جانے سے زیادہ یقینی امر ہوا۔ تو جو لوگ نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ دعا قبول ہونا یا نہ ہونا تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب دعا سنی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ مذکورہ بالا خوشخبری والا اعلان سننے پڑھنے کے بعد نہ صرف ایسے کفری عقائد اور خیالات سے توبہ کرتے ہوئے انہیں ترک کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بس ہمیں اس فرمان مبارک پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ان کے فرامین مبارکہ کے خلاف۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو ایک ایسے عجیب عمل کی طرف لے چلتے ہیں کہ جس کو کرنے سے دعا سنی بھی جائے گی اور دعا قبول بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا کی قبولیت کے عجیب طریقے کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں اس کا رأس الخیمہ جانا ہوا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کے لیے رکا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حسب عادت پہلی صف میں بیٹھا تو میرے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کالے لیکن چہرے پر بلا کا نور تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ نماز کے بعد ان سے ضرور ملوں گا۔ اب جماعت ختم ہوئی تو وہ مسجد کے ایک کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ میں ہمت کر کے قریب گیا اور سلام کیا
اور پوچھا اردو جانتے ہیں؟ ان بزرگ کو بہت اچھی طرح اردو آتی تھی۔ ان کا تعلق یمن کی ایک تبلیغی جماعت سے تھا۔ قصہ مختصر، باتیں بہت ہوئیں۔ اٹھتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے صاحب، دعا قبول ہونے کا کوئی بہترین طریقہ تو بتائیں۔ کہنے لگے 100% گارنٹی کے ساتھ دعا کی قبولیت کا طریقہ بتاؤں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ بالکل بھی رد نہیں کرتا۔ میں نے بے چین ہو کر کہا جی بسم اللہ ضرور بتائیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے میاں، ہر نماز میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، کیونکہ اللہ کے پاس تمہارے لیے ان کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہوتی ہیں جب سے تم پیدا ہوئے ہو۔ کہنے لگے یہ عمل آج سے ہی کر کے دیکھو۔ سراب دیکھا ہے نا، جیسے جیسے اس کے قریب جاؤ تو وہ مٹتا جاتا ہے۔ دعا کے اس عمل سے تمہاری زندگی سے پریشانیاں اسی سراب کی طرح مٹتی جائیں گی انشاءاللہ۔ یقین کریں اس دن کے بعد سے میں نے ایک بار بھی ناغہ نہیں کیا، اور راستے ایسے کھل رہے ہیں جیسے صبح رات کو کاٹ کر روشنی پھیلاتی ہے۔ سنا ناظرین، یہ ہے وہ راز والا عمل کہ جس کو میں خود بھی ہمیشہ پابندی سے کرتا ہوں، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ ایسے بگڑے کام سنوار دیتے ہیں کہ جس کا بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا۔ بس یاد رکھیے کہ اگر دعا کرتے ہوئے دعا کرنے والا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دل کی حاضری سے پہلے اس دل میں دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور دعا کی قبولیت کا یقین اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب دعا اور اس کے کرنے کے انداز و اطوار کے بارے میں یہ یقین ہو کہ ان میں سے کہیں بھی کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات پر بھی ایمان رکھیے کہ آپ کی درست طور طریقے سے مانگی ہوئی جائز دعا قبول ضرور ہوگی، خواہ اس کی قبولیت نظر آنے میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ رہی ہو۔ بس دعا کرنے سے رکیے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے اگر درست طور طریقے پر کی ہوئی کوئی نیک دعا دنیا میں قبول شدہ نظر نہ بھی آئے تو بھی انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی گئی ہوگی۔ اس کی خبر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کروائی ہے۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو اور نہ ہی صلہ رحمی کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کی دعا کی قبولیت میں 3 میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا کو جلد ہی پورا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ اس کی دعا کو اس کی آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، یا اس کی اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی کوئی پریشانی ٹال دیتا ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اللہ کی وحی کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی دعاؤں کی قبولیت کے ان نسخوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دعا کیا کریں، اور دعا کے نتائج سے بھی مایوس نہ ہوا کریں۔ تو محترم بہنوں اور بھائیوں، آج کی دعا کی قبولیت کے عجیب طریقے کے حوالے سے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ہمیشہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اگر آپ کی کوئی رائے ہو، کیونکہ یہی چیزیں ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ اس بات پہ ضرور عمل کریں گے۔ تو دیجئے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔